بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام 8 سوال کے جواب از پروفیسر علامہ نصیر الدین نصیر حب علی ہنزائی، ستارہ امتیاز۔ آواز برکت علی، یاسمین امین، شہناز سلیم ہنزائی، ثنا وزیر علی۔ تکنیکی معاونت اکبر لاسی۔ اسپانسرز دانشگاہ خانہ حکمت ممبرز شکاگو برانچ، ڈاکٹر عبدالحمید کیسوانی، عبدالمجید پنجوانی، جاوید صدرالدین اینڈ اکبر چارانیہ۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر برکت گیلانی۔ علم چشمہ شیرین ان لوگوں کی بہت بڑی ازلی سعادت ہے جو علم کے چشمہ شیرین کی لذت کے دلدادہ ہیں۔ وہ اس آب زلال سے عالم شخصی کے ہر ملک و شہر اور ہر باغ و چمن کی آبادی و شادابی دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک قرآنی حقیقت ہے کہ علم ہی کے پانی سے ہر چیز زندہ ہو سکتی ہے۔ حوالہ قرآن سورہ 21 آیت 30، قرآنک ریفرنس 21/30۔ بس ایسی سعادت محترمہ کلثوم ناتھانی اور ان کی فیملی کو بہت بہت مبارک ہو، آمین ثم آمین۔ ابتدائیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ الطاہرین۔ اہل دانش کے سامنے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آشکار اور واضح ہے کہ متعلقہ علم کے سارے مضامین دین شناسی اور امام شناسی میں سموئے ہوئے ہیں۔ اس لیے دین اور امام کی شناخت اسماعیلیت میں نہایت ہی ضروری امر ہے، جس کے بغیر کسی اسماعیلی کو حقیقی سکون نہیں مل سکتا۔ علم و معرفت ہی سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے، ایمان کی روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جان و دل کو تسکین ملتی ہے۔ اس سے مومن میں اولو العزمی اور عالی ہمتی جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ غرض آن کے علم و معرفت میں سب کچھ ہے۔ سوال کب پیدا ہوتا ہے؟ اس وقت جب کہ تعارف نہ ہو، یعنی جب کہ مذہب کی شناخت نہ ہو، جب کہ علم نہ ہو اور جب کہ لٹریچر نہ ملے۔ سوال اس وقت اٹھتا ہے جب کہ دینی علم کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ خیر، بہرحال اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے جواب بھی مہیا کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سوال ہو اور جواب نہ ہو، لیکن جو کچھ بھی ہو حق و صداقت پر مبنی ہونا چاہیے، ورنہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ چنانچہ اس کتابچے میں 8 ایسے سوالات کا جواب دیا گیا ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹ میں سے ایک نے پیش کیے تھے۔ جہاں اس کام کے لیے ہم پر اعتماد کیا گیا تو وہاں یہ ہمارا فرض ہوتا ہے کہ متوقع خدمت کی انجام دہی کے لیے کوشاں رہے اور اللہ تعالی سے توفیق و یاری چاہیں۔ میرے عقیدے میں اسماعیلیت کی حقانیت میں کسی بھی سوال کا جواب دینا مشکل نہیں، بہت ہی آسان ہے۔ چنانچہ اگر لاکھوں سوالات ہوں تو بھی کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ہم
یہ ثابت کر کے دکھا سکتے ہیں کہ اسماعیلی مذہب سے متعلق جتنے بھی سوالات اٹھتے ہیں وہ سب باہم مل کر ایک بہت بڑے درخت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. اس لیے ہم درخت کے تنا پر بحث کر کے ساری باتوں کو سمجھا سکتے ہیں اور بڑی بڑی شاخوں کے بارے میں گفتگو کر کے تمام سوالات کا جواب بتا سکتے ہیں کہ اسماعیلی مذہب اور امام زمان حق ہے. یعنی سمجھنے والوں کے لیے صرف یہی بنیادی سوال کافی ہے جو پوچھنا چاہیے کہ امام کے حق ہونے کا کیا ثبوت ہے، کیونکہ متعلقہ تمام سوالات اسی بڑے سوال کے تحت آتے ہیں. لیکن عوام الناس اس ترتیب کو کہاں ملحوظ نظر رکھتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں جو بھی دل میں آئے، جو بھی چاہیں. کوئی شک نہیں کہ اسماعیلیوں کو ہمیشہ اپنے امام برحق علیہ السلام کی طرف دیکھنا چاہیے کہ امام کا منشا کیا ہے یا ان کی واضح ہدایت کیا ہے، اور اسی اصول کو قائم رکھتے ہوئے دینی علم کو فروغ دیا جا سکتا ہے. جاننا چاہیے کہ سوال کا جواب یا تو بلا واسطہ دیا جاتا ہے یا بالواسطہ. بہرحال جواب دینا ضروری ہوتا ہے، ورنہ جماعت کے بعض حلقوں میں بددلی پھیل جاتی ہے اور خاص کر نئی نسل کا عقیدہ متاثر ہو جاتا ہے. اگر اللہ تعالی کی مدد اور توفیق شامل حال رہی تو آئندہ بھی ہماری یہی کوشش جاری رہے گی اور کسی نہ کسی طریقے سے شکوک و شبہات کو دور کر دینے کی کوشش کی جائے گی. فقط جماعت کا علمی خادم نصیر الدین نصیر ہنزائی. 8 سوال. سوال نمبر 1، جماعت خانے میں بعض دفعہ لڑکیاں کیوں دعا پڑھاتی ہیں جبکہ شریعت میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی؟ نمبر 2، مختلف مجالس کے عنوانات سے اور جدا جدا مواقع پر جماعت خانے کے اندر جماعت سے کیوں پیسے لیے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ خدا کا گھر ہے جہاں صرف عبادت ہونی چاہیے. سوال نمبر 3، جماعت خانے میں جب کبھی کوئی دوسرا مسلم بھائی آنا چاہے تو اسے کیوں نہ آنے دینا چاہیے؟ سوال نمبر 4، تمہارا شاہ کریم کس طرح امام برحق ثابت ہو سکتے ہیں جبکہ وہ یورپ میں مغربی طرز زندگی گزارتے ہیں؟ سوال نمبر 5، تمہاری زکوٰۃ شرعی زکوٰۃ سے کیوں مختلف ہے اور وہ براہ راست قربا و مساکین میں کیوں تقسیم نہیں ہوتی؟ سوال نمبر 6، تمہاری مذہبی رسومات کس حد تک درست اور صحیح ہیں، خصوصاً ناندی کے بارے میں بتاؤ. سوال نمبر 7، اسماعیلی جماعت میں صلاۃ پر کس حد تک عمل ہوتا ہے اور ان کے نزدیک صلاۃ کے کیا معنی ہے؟ سوال نمبر 8، پوچھا گیا ہے کہ جماعت خانے میں مرد عورت ایک ساتھ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ نوٹ: یہ سوالات ماہ دسمبر 1976 1976 میں ایک اسماعیلی اسٹوڈنٹ نے پیش کیے تھے. علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی، 24 دسمبر 1976. آپ کے 8 سوال. لڑکیوں کا دعا پڑھانا. سوال نمبر 1، جماعت خانے میں بعض دفعہ لڑکیاں کیوں دعا پڑھاتی ہیں جبکہ شریعت میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی؟ جواب: الف، اسلام صراط مستقیم ہے، یعنی راہ راست جو اللہ تعالی کی طرف جانے کے لیے مقرر ہے.
جب دین حق اس مثال میں ایک راستے کے مشابہ ہے تو اس کی کچھ منزلیں بھی ہیں جو کہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کہلاتی ہیں۔ چنانچہ جماعت خانہ اور اس کے آداب و رسومات اسی راہ اسلام پر چل کر آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کی ایک زندہ مثال ہیں۔ جس طرح کہ تصوف اسلام کے ارتقاء کا ایک بیان ثبوت ہے، اور ظاہر ہے کہ صوفیوں کے مسلک میں ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو کہ شریعت میں نہیں ہیں، اور وہ چیزیں شریعت میں کیوں کر ہو سکتی ہیں جبکہ وہ طریقت کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح جماعت خانہ کی چیزیں یعنی وہاں کے آداب و رسومات حقیقت کی ہیں، لہذا ان کو کسی اور معیار سے پرکھنا سراسر غلطی اور لا علمی کا ثبوت ہے۔ جواب بے، نیز یہ کہ اگر مقام شریعت پر عورت شرعی نماز مردوں کو نہیں پڑھا سکتی ہے تو اس کی وجہ ظاہر میں کچھ بھی نہیں سوائے اس کی تاویل کے۔ اس کے برعکس جماعت خانہ میں جو عبادت و بندگی عطا کی جاتی ہے اس کی کوئی تاویل نہیں بلکہ وہ خود تاویل ہے، لہذا یہاں عورت دعا پڑھا سکتی ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ عورت کی امامت شرعی نماز میں جائز نہ ہونے کی کیا تاویل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دین میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرد کے درجے پر ہیں اور تمام افراد امت عورت کے مقام پر ہیں، نیز امام علی مقام علیہ السلام مرد ہیں اور مرید سب کے سب عورت ہیں۔ اسی طرح معلم مرد اور متعلم عورت ہے۔ پس اگر کوئی عورت نماز شریعت میں پیشوائی کرے تو اس کی تاویل یہ بتلانے لگے گی کہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت ہو کر پیچھے آئیں اور امت پیغمبر بن کر آگے بڑھیں، امام مریدی اختیار کرے اور مرید امام بن جائے، نیز معلم شاگرد بن کر رہیں اور شاگرد اپنے استاد کے لیے استادی کرے۔ سو یہ تاویل ناممکن بات کی ترجمانی کرتی ہے، اسی لیے نماز شرعی میں مردوں کی امامت عورت نہیں کر سکتی ہے، مگر مقام حقیقت میں ایسی کوئی تاویل نہیں۔ جواب جیم، اسلام دراصل نام ہے قرآن اور معلم قرآن کی تعلیمات و ہدایات کا، اور ان تعلیمات و ہدایات کے مختلف مدارج کو عملاً طے کرنا، صراط مستقیم پر چلنا اور منزل بے منزل آگے بڑھنا ہے۔ پھر اسی معنی میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اپنے مراتب علم و عمل کے اعتبار سے ایک ایسی یونیورسٹی کی طرح ہے جس کے تحت تعلیم کے بہت سے مدارج آتے ہوں۔ اب اس مثال سے ظاہر ہے کہ دین اسلام کے ان تمام علمی اور عملی درجات کے لیے الگ الگ معیار مقرر ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسماعیلیت کی رسومات کو غیر اسماعیلیت کی کسوٹی پر پرکھنا ہرگز درست نہیں ہو سکتا۔ جواب دال، اگر اسلام صراط مستقیم ہے تو ماننا ہی پڑے گا کہ مسلم فرقے یا جماعتیں یکے بعد دیگرے اس طرح سے ہیں جیسے کسی رستے کی مختلف منزلوں پر پھیلے ہوئے مسافر۔ اگر دین حق اللہ تعالی کی رسی ہے اور وہ خدا اور اس کے بندوں کے درمیان واقع ہے تو اس میں بھی ان کو درجہ وار اور سلسلہ وار پکڑنے کی جگہ ہے۔ جہاں خدا کی معرفت کی بلندیوں کی طرف عروج کر جانے کی مثال سیڑھیوں سے دی گئی ہے، حوالہ قرآن سورہ نمبر 70 کی آیات 3 اور 4، قرآنک ریفرنس 70/3 and 4۔
وہاں اہل مذاہب الگ الگ زینوں پر ہیں۔ جس اعتبار سے دین مبین ایک عظیم یونیورسٹی کی طرح ہے، اس اعتبار سے اس کے ماننے والے علم و عمل کے مختلف درجات پر ہیں، اور جس وجہ سے دین فطرت کی تشبیہ انسانی تخلیق اور زندگی کے مختلف مراحل سے دی گئی ہے، اسی وجہ سے لوگ ایسے درجہ وار ہیں جیسے انسانی خلقت اور عمر کے جدا جدا مراحل ہوا کرتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ اس بچے کی طرح ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کچھ نومولود بچے کی طرح، کچھ طفل شیرخوار کے مانند، بعض طفل مکتب جیسے، بعض نوجوان کی طرح، کچھ 30 سال کے مکمل جوان کی طرح، کچھ 40 سال والے کی طرح، اور کچھ اس سے بھی بڑی عمر والے کی طرح۔ اور یہ مثال اس لیے ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور اسے ایک انسان کی طرح رفتہ رفتہ درجہ کمال کو پہنچنا ہے۔ اور ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام کی تعلیمات درجہ وار ہیں، اور اس کی ہدایات بھی تدریجی صورت میں ہے۔ بس کسی کا کسی پر اعتراض کرنا اسلامی تعلیمات کے مدارج سے نابلد ہونے کی وجہ سے ہے۔ جماعت خانہ میں مالی قربانی۔ سوال نمبر 2، مختلف مجالس کے عنوانات سے اور جدا جدا مواقع پر جماعت خانے کے اندر جماعت سے کیوں پیسے لیے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ خدا کا گھر ہے جہاں صرف عبادت ہونی چاہیے۔ جواب: الف، جماعت خانہ ہو یا کہ مسجد، اس میں دنیاوی قسم کی تجارت وغیرہ جائز نہیں، مگر زکوٰۃ، صدقہ اور ہر قسم کی مالی قربانی کے علاوہ اور بھی بہت سے نیک کام ایسے ہیں جن کو خدا ہی کے گھر میں انجام دینے میں زیادہ ثواب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اے رسول، وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب ہم نے خانہ کعبہ لوگوں کے ثواب اور پناہ کی جگہ قرار دی۔ بحوالہ قرآن سورہ 2 کی آیت 125، قرآنک ریفرنس 2/125۔ اس سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ خدا کا گھر مثابہ ہے، یعنی ہر قسم کی ثواب کی جگہ، اور خدا کا گھر سب سے پہلے خانہ کعبہ ہے، اور اس کے بعد مسجد اور جماعت خانہ خدا کا گھر ہے۔ پھر جب ثواب کا مرکز خدا ہی کا گھر ہے تو بہت سے نیک کام وہاں کیوں انجام نہ دیے جائیں؟ جبکہ یہ کام خدا ہی کے ہیں تو خدا ہی کے گھر میں ہونے چاہیے، جبکہ یہ عبادات میں سے ہیں، جبکہ یہ مالی قربانیاں اور اعمال صالحہ ہیں، تو یہ خدا کے گھر میں سب کے سامنے کیوں نہ ہو، تاکہ نیکی کرنے والے کو سب کی دعائیں حاصل ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ایک عملی تعلیم بھی ہے تاکہ جماعت کے افراد اسے دیکھ کر اپنے اندر ایسی مالی قربانیوں کا جذبہ پیدا کر سکیں، اور یہی سبب ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں اکثر مالی قربانیاں مسجد ہی میں لی جاتی تھیں۔ جماعت خانہ اور غیر اسماعیلی۔ سوال نمبر 3، جماعت خانے میں جب کبھی کوئی دوسرا مسلم بھائی آنا چاہے تو اسے کیوں نہ آنے دینا چاہیے؟ جواب: الف، اس کے جواب کے لیے آپ دیکھیں میرے ایک مقالے میں جو اسلام کی بنیادی حقیقتیں کے عنوان سے ہے، جو کتاب پنج مقالہ نمبر 1 میں
چھپ کر آنے والا ہے۔ نیز یہ ہے کہ ایسا کوئی بھائی جب آئے تو کیا وہ جماعت خانے میں آنے کے تمام شرائط اور آداب و رسومات کو بالکل اسی طرح قبول کرے گا جس طرح ایک اسماعیلی کرتا ہے؟ اور اگر یہ بات نہیں ہو سکتی ہے تو اس کے جماعت خانے آنے میں کوئی فائدہ نہیں، لہذا اس کا نہ آنا ہی بہتر ہے۔ جواب ب، دین اسلام میں کچھ مقدس عمارتیں سب مسلمانوں کے درمیان مشترک ہیں اور کچھ عمارتیں مخصوص ہیں۔ جو مقامات مقدسہ مشترک ہیں ان میں سب سے پہلے خانہ کعبہ ہے، پھر مسجد ہے، کیونکہ وہ اس وقت سے ہے جس میں کہ سب مسلمان ایک تھے۔ تاہم بعض جگہوں میں مسجدیں بھی الگ الگ جماعتوں کے لیے یا جدا جدا نظریات کی بنا پر مخصوص ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ سختی کے ساتھ خانقاہ، امام باڑہ اور جماعت خانہ مخصوص ہیں، جن کی حرمت صرف وہی لوگ بجا لا سکتے ہیں جو بنیادی طور پر عقیدتاً ان سے منسلک ہیں، اور دوسرے کسی کی ان میں کوئی شرکت نہیں۔ جواب جیم، مسجد کے معنی ہیں جائے سجدہ، محل عبادت۔ اس لیے یہ لفظ گویا تمام مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہاں جائیں اور اللہ تعالی کے لیے سر جھکائیں اور عبادت کریں، مگر لفظ جماعت خانہ میں عبادت کا مفہوم و مطلب ظاہر نہیں بلکہ پوشیدہ رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ جماعت خانہ یعنی خانہ جماعت یعنی جماعت کا گھر ہے جو سب کے لیے نہیں، صرف ایک ہی جماعت کے لیے ہے۔ جس طرح خانقاہ کے معنی میں یہی فلسفہ پایا جاتا ہے کہ خانقاہ معرب ہے خانگاہ یعنی خانگاہ کا، اور خانگاہ کے معنی ہیں صوفیوں اور درویشوں کے رہنے کی جگہ، جس میں عبادت کا مفہوم پوشیدہ رکھا گیا ہے، اور اگر وہ چاہتے تو بڑی آسانی سے اس مطلب کے لیے کوئی ایسا نام منتخب کرتے جس سے کہ فوراً ہی عبادت و بندگی کے معنی ظاہر ہو جائیں، مگر جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا گیا، کیونکہ وہاں تو اسلام کی تعلیمات کسی پیر طریقت کے مخصوص نظریات و تشریحات کے مطابق دینی تھی، اور اس میں عبادت و بندگی اور ریاضت اپنی نوعیت کی کرنی تھی، اور وہ خانقاہ بھی صرف اسی پیر یا شیخ کے مریدوں کے واسطے مقرر تھی۔ سو یہی مثال جماعت خانے کی بھی ہے، اور جماعت خانہ شروع میں تھا ہی خانقاہ، جس طرح صوفیوں کے تذکرے میں ملتا ہے کہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جماعت خانہ، پھر اس کے بعد جماعت خانہ اسماعیلیت میں اپنایا گیا۔ یہ تاریخی واقعہ اس امر کی ایک روشن دلیل ہے کہ شریعت کے باطن سے طریقت پیدا ہوتی ہے اور طریقت کے باطن سے حقیقت، اور ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جماعت خانہ صرف امام حاضر ہی کے مریدوں کے لیے مخصوص ہے۔ امام کی جائے سکونت۔ سوال نمبر 4، تمہارا شاہ کریم کس طرح امام برحق ثابت ہو سکتے ہیں جبکہ وہ یورپ میں مغربی طرز کی زندگی گزارتے ہیں؟ جواب الف، یہی تو آپ کا بنیادی سوال ہونا چاہیے، تاکہ ایک ہی جواب سے ثبوت یا عدم ثبوت ظاہر ہو کر ساری بحث ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اگر امام ثابت ہو گئے تو کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ امام کو امام تسلیم کرتے ہوئے بھی ان پر اعتراض اٹھائے، اور اگر امام ثابت نہیں ہوئے تو پھر آپ مزید سوالات کی زحمت کیوں اٹھائیں کہ بحث ہی ختم ہو گئی؟ مگر یہاں سوالات دہرائے گئے ہیں۔ بہرحال آپ کا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ یورپ میں امام کی رہائش جائز اور روا ہے،
تو آپ شاہ کریم الحسینی کو امام برحق مانیں گے؟ سوال کا مطلب یہی ہے نا؟ جواب بے۔ اگر آپ کے نزدیک مغربی طرز زندگی غیر اسلامی ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس حکم قرآنی کو بھی ظاہر کرنا تھا جس کی روشنی میں آپ نے یہ پوچھنا مناسب سمجھا ہے۔ اور اب بھی آپ سے یہی سوال ہے کہ آیا قرآن حکیم میں کوئی ایسی آیت موجود ہے جس میں عصر حاضر کے اسلامی معاشرہ اور اس کے لوازم کی کوئی متعین شکل پیش کی گئی ہو؟ وہ اگر نہیں تو کیا کوئی قرآن سے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ زمانہ نبوت میں مسلمان جن گھروں یا خیموں میں رہتے تھے، جس قسم کی غذائیں کھایا کرتے تھے، جو لباس وہ پہنتے تھے اور جیسے معاشرے میں زندگی گزارتے تھے، اب بھی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ایسی بات کا قرآن سے ثابت ہو جانا تو درکنار، اسے عقل سلیم بھی قبول نہیں کرتی ہے۔ جواب جیم۔ آپ کے سوال کے پس منظر میں کوئی خاص منطق نہیں سوائے اس کے کہ عہد نبوت کے مسلمانوں کی جو مادی حالت تھی اسی پر آپ کا قیاس ٹھہرا ہوا ہے، حالانکہ وہ دین حق کا آغاز ہی تھا، اور پورے دور میں اسلام کی جو معاشی اور معاشرتی ترقی ہونے والی تھی وہ سب صرف 23 سال کے عرصے میں کس طرح ہو سکتی تھی؟ الغرض آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ظہور اسلام کے وقت عرب کی جو مالی حالت تھی وہی دنیا اسلام میں اب بھی ہونی چاہیے، مگر افسوس ہے کہ آپ کے اس خیال کی مخالفت سب سے پہلے عرب کے مسلمان کر رہے ہیں، کیونکہ آج ان کی مادی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے۔ اور ویسے بھی آپ کا خیال ہے بڑا خطرناک، کیونکہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی دنیاوی اور مادی ترقی ہو، یہاں تک کہ فی الوقت عالم اسلام میں جو شہنشاہ، بادشاہ، حاکم، لیڈر، سربراہ، امیر اور ترقی یافتہ لوگ ہیں وہ بھی آپ کے اس اعتراض سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، اور نہ اس سے آئندہ ترقی کی کوئی امید باقی رہتی ہے۔ اس لیے چلیے ہم قرآن مقدس کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا حکم ہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ۔ ترجمہ، آپ فرمائیے کہ کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو اس نے پیدا کی ہے اپنے بندوں کے واسطے، اور رزق میں سے پاک چیزیں؟ تو کہہ دیجئے کہ یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے واسطے ہیں، دنیا کی زندگی میں خالص انہی کے واسطے ہیں، دور قیامت میں۔ اس قرآنی حکم سے یہ حقیقت صاف طور پر روشن ہوئی کہ آپ کا سوال بے بنیاد ہے، جبکہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی زینت اور رزق و روزی کی پاک چیزیں اس کے بندوں کے لیے ہیں، اور دور قیامت میں یہ چیزیں مومنین کے لیے بطور خاص ہوں گی۔ پس یہ حقیقت پایہ ثبوت کو پہنچ گئی
کہ حضرت مولانا شاہ کریم الحسینی امام برحق ہے کہ وہ اپنے طرز زندگی کے ذریعے سے اس بات کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ عنقریب اللہ تعالی کا وہ وعدہ بندگان خاص کے لیے پورا ہونے والا ہے جس کا ذکر آیہ مذکورہ بالا میں ہے۔ جواب دال، شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ امام برحق ہے، اور اس عظیم الشان امر کے ثبوت میں ہمارے پاس ہزاروں ایسے دلائل موجود ہیں جن سے کوئی بھی حقیقت پسند انسان انکار نہیں کر سکتا۔ آپ اسماعیلی کتب میں اثبات امامت کے موضوعات کا مطالعہ کریں، اور یہاں یہ بھی سن لیں کہ اسلام میں تصور خلافت ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہمیشہ دنیا میں موجود ہے، اور وہ اس وقت نور مولانا شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ ہے۔ اگر اس حقیقت کی تردید ممکن ہو تو کوئی کہے کہ نہیں ایسا خلیفہ تو فلاں خاندان کا فلاں شخص ہے جو اس وقت یورپ میں نہیں فلاں جگہ پر ہے، یا کہے کہ اسلام میں کوئی خلافت نہیں، یا بتائے کہ خلافت شروع میں تھی تو صحیح مگر بعد میں قرآن کے اس حکم کے بے موجب خداوند عالم نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لی یا اسے ختم کر دیا، ایسی کوئی تردید ناممکن ہے، لہذا ماننا پڑے گا کہ شاہ کریم امام حاضر ہے۔ جواب ہے، میں کہتا ہوں کہ مولانا شاہ کریم الحسینی برحق امام اس لیے ہیں کہ آپ اللہ تعالی کی جانب سے نور ہدایت ہیں۔ اگر اس حقیقت کی تردید ممکن ہو تو کوئی شخص کہے کہ نہیں، نور ہدایت اور شمع ولایت اس وقت تو فلان حضرت ہیں جنہوں نے دین اسلام کی اشاعت و ترویج کی خاطر فقر و فاقہ کو اپنا شیوا بنا لیا ہے، جو دنیاوی ترقی سے گریزان ہے، جن کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، جن کے آباء و اجداد اپنے اپنے وقت میں خدا کے نور ہدایت کے درجے پر فائز تھے۔ میرے یقین میں ایسی تردید محال ہے، پس ظاہر ہے کہ شاہ کریم ہی اس وقت سلسلہ امامت کے حقیقی جانشین اور امام برحق ہیں، اور ان کے سوا اس درجے پر کوئی نہیں۔ جواب، واؤ، دنیا میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں جو دین کے کسی بڑے مرتبے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ اس میں بعض دفعہ کچھ وقت کے لیے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، مگر یاد رہے کہ باطل زیادہ وقت کے لیے ٹھہر نہیں سکتا، اس لیے وہ چلا جاتا ہے، لیکن حق ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ دیکھیے قرآن، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 81، قرآنک ریفرنس 17/81۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے والا ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بزبان حکمت فرمایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خلافت الہیہ اور امامت عالیہ حاصل تھی وہ حق تھی، اس لیے وہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اسی طرح اور اسی معنی میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے نور ہدایت تھے، اور نور حق ہی حق ہے، اور حق ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے۔ تو کہاں ہے وہ حق یعنی نور ہدایت بجز امام حق کے جو شاہ کریم الحسینی ہیں؟ اور اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ خدا کا نور مخالفین کے بجھانے کی کوشش کے باوجود ہرگز نہیں بجھتا، کیونکہ وہ حق ہے، باطل نہیں۔ تو میرے مولا کے برحق ہونے کے ثبوت میں اس روشن دلیل کے علاوہ اور کیا ہو کہ وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سرچشمہ ہدایت ہیں، اور اسلام میں ایسے سرچشمے کا ہونا حق ہے، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایت کا یہی مرکز قائم تھا۔ زکوٰۃ۔ سوال نمبر 5، تمہاری زکوٰۃ شرعی زکوٰۃ سے کیوں مختلف ہے، اور وہ براہ راست غرباء و مساکین میں کیوں تقسیم نہیں ہوتی کہ جمع کر کے امام کو دی جاتی ہے؟ جواب: الف، میں نے اس تحریر کی ابتدا ہی میں سوال نمبر 1 کے جواب دیتے ہوئے دلیل دی ہے کہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے درمیان فرق ہے، مگر ان سب کا مقصد اعلیٰ ایک ہی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی باشعور انسان ذرا غور سے دیکھے تو اسے صاف طور پر معلوم ہو جائے گا کہ زکوٰۃ کی جو روح اور جو آخری مقصد کی تکمیل اسلام میں ہونی چاہیے وہ اسماعیلیت میں کلی طور پر ہوتی رہی ہے۔ جواب ب، میں نے کہا کہ ہمارے یہاں طریق زکوٰۃ اسلامی روح کے تقاضے اور مقصد اعلیٰ کے عین مطابق ہے، اور یہاں زکوٰۃ سے جتنا فائدہ غرباء و مساکین کو دلایا جاتا ہے اتنا کہیں بھی نہیں، اور امام ایک اعتبار سے زکوٰۃ لیتے ہیں اور دوسرے اعتبار سے نہیں لیتے۔ چنانچہ اسماعیلیوں کے نظام زکوٰۃ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق چلتا ہے، یعنی جس زمانے میں اور جس ملک میں جیسا تقاضا ہوتا ہے ویسا نظام بھی اس کے ساتھ مطابقت کرتا ہے، اور محتاجوں کو زکوٰۃ سے زیادہ فائدہ دلانے کے یہ معنی ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کو ایک وقت کا کھانا کھلایا جائے یا ایک جوڑا کپڑوں کا دیا جائے یا کچھ نقد پیسے یا کوئی اور جنس ان میں تقسیم کر دی جائے، یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جہالت و غربت کی لعنت کو بنیاد ہی سے ختم کر کے جماعت کے پسماندہ افراد کو ہمیشہ کے لیے علم و ہنر کی دولت سے مالا مال کر دیا جائے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے صحت اور تعلیم و ترقی کے مختلف اداروں کا قیام ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا امام زمان کی سرپرستی و رہنمائی میں زکوٰۃ کی جمع آوری ہوتی ہے، اور بس اسی معنی میں نے کہا تھا کہ امام ایک اعتبار سے تو زکوٰۃ لیتے ہیں اور دوسرے اعتبار سے نہیں لیتے، یعنی جماعت سے امام کا زکوٰۃ لینا صرف اتنا ہی ہے کہ اس کے نظام کی سرپرستی کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں اور جماعتی اداروں کے قیام و اجرا کے سلسلے میں اخراجات کی منظوری و ہدایت دیتے ہیں۔ جواب جی، مذہب کی یکجہتی اور اتفاق و اتحاد کا فلسفہ یہی ہے کہ زکوٰۃ کی طاقت کو منتشر ہونے سے بچا لیا جائے، وہ ایک ہی جگہ پر جمع ہو اور اس کا استعمال ہادی برحق کی ہدایت کے مطابق ہو۔ سو اسماعیلی مذہب میں یہی ہوتا ہے۔ زمانہ قدیم میں جن ثوابی کاموں کو ترجیح دی جاتی تھی وہ اس زمانے کے مطابق ضروری تھے، مثلاً غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر آزاد کر دینا،
یتیموں، غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے دینا وغیرہ۔ اب زیادہ سے زیادہ ثواب اس میں ہے کہ ہر قسم کے کمزور اور مجبور انسانوں کو علم و ہنر کی لازوال دولت سے مالا مال کر دیا جائے، دینی اور دنیاوی فلاح و بہبود کے ادارے قائم کیے جائیں تاکہ اس سے ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی میں اضافہ ہو اور اسلام کی عالمگیر روح کو تقویت اور مدد ملے۔ امام عالی مقام علیہ السلام اسلام کے اسی منشا کے مطابق زکوٰۃ سے کام لیتے ہیں۔ رسومات، سوال نمبر 6، تمہاری مذہبی رسومات کس حد تک درست اور صحیح ہیں؟ خصوصاً ناندی کے بارے میں بتاؤ۔ جواب الف، ہماری مذہبی رسومات کے ثبوت میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، تاہم یہاں چند ہی نکات پر اکتفا کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دین اور دنیا کی اکثر اصلی اور قیمتی چیزیں ایسی ہیں جن کا وجود و قیام کچھ دوسری بہت معمولی چیزوں کے اندر ہوتا ہے۔ مثلا درخت کے تنا اور شاخوں کی حفاظت چھلکوں کی بدولت ہوتی ہے، اسی طرح پھول، پھل اور غلہ کا بھی کوئی غلاف، چھلکا وغیرہ ہوتا ہے تاکہ اس میں اصلی چیز محفوظ رہے۔ اگر کوئی انجان آدمی تنا کے چھلکوں کو بیکار سمجھ کر چھیل پھینکے تو ظاہر ہے کہ درخت بہت جلد سوکھ جائے گا۔ چنانچہ کوئی شک نہیں کہ مذہبی رسومات ایک ناواقف انسان کی نظر میں عام اور معمولی چیزیں لگتی ہیں، مگر جاننے والا ہی جانتا ہے کہ ان رسومات کے چھلکوں کے اندر عقائد اور ایمان کا درخت کس شان سے محفوظ ہے، اور جب تک پھل درخت پر ہیں تو ان کی پختگی اور حفاظت کے لیے چھلکے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اس مثال سے ظاہر ہوا کہ اگر مذہبی رسومات نہ ہوں تو عقیدہ ختم ہو جائے۔ جواب بے، ہماری مذہبی رسومات کلی طور پر صحیح اور حق و صداقت پر مبنی ہیں، کیونکہ یہ سرتاسر امام زمان علیہ السلام کے امر و فرمان کے مطابق ہیں، یا ان کے متعلق صاحب امر کی تصدیق کی سند موجود ہے، جبکہ امام برحق خدا اور رسول کی جانب سے مختار دین ہیں، کیونکہ آپ نہ صرف اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گزار ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اولو الامر کی حیثیت سے خود بھی ہدایت کرنے والے ہیں، لہذا ہماری مذہبی رسومات کے حق بجانب ہونے میں ذرہ بھر شک نہیں۔ جواب جیم، یہ حقیقت ہے کہ کسی ملک و قوم کی جائز اور مناسب رسومات تشریع کی اصل و اساس ہوا کرتی ہیں۔ اس کے یہ معنی ہے کہ جب شریعت بنی تھی تو اس میں مفید رواج پیش نظر رہا ہے، اور جب بھی شریعت کے کسی گوشے میں تبدیلی آتی ہے تو وہ رواج کے تغیر و تبدل کی وجہ سے یوں ہوتی ہے۔ ملاحظہ ہو مولانا جعفر شاہ پلواروی کی کتاب اسلام دین آسان اور اجتہادی مسائل۔ جواب دال، ناندی منادی کا مطلب ہے کسی نیک کام میں حصہ لینے کا اعلان، اور یہ رسم دین اسلام کے تصور مسابقت یعنی آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، قرآنی حوالہ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 114، 3/114، اور وہ نیک کاموں میں دوڑ پڑتے ہیں، یعنی نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیز ارشاد ہوا ہے کہ يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، قرآنی حوالہ سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 61، 23/61،
یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور بھلائیوں کی طرف دوسروں سے لپک کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ فاستبقوا الخيرات۔ قرآنی حوالہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 48۔ سو تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ نیک کاموں میں سبقت لے جانا، ایثار و قربانی کا مظاہرہ کرنا اور اپنے حسن عمل کے ذریعے سے دوسروں کو نیکی پر ابھارنا، یہ سب قرآنی تعلیمات میں سے ہیں، لہٰذا ان کی کچھ مثالیں جماعت خانہ میں پیش کی جاتی ہیں تاکہ دین کی عملی صورت ہمیشہ جماعت کے سامنے رہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دفعہ مسجد ہی میں اعلان فرماتے تھے کہ فلان کام کے لیے مالی قربانی کی ضرورت ہے، جس میں اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ صلاۃ، سوال نمبر 7، اسماعیلی جماعت میں صلاۃ پر کس حد تک عمل ہوتا ہے اور ان کے نزدیک صلاۃ کے کیا معنی ہیں؟ جواب: الف، صلاۃ کے معنی ہے نماز، دعا، رحمت، درود۔ چنانچہ لفظ صلاۃ قرآن میں جہاں جہاں دعا، رحمت اور درود کے معنی میں آیا ہے، اس میں البتہ کوئی سوال نہیں، لیکن جن مقامات پر یہ لفظ نماز کے لیے آیا ہے وہاں ایسی نماز بھی ہے جس میں کوئی رکوع و سجود نہیں، جیسے نماز جنازہ اور پرندوں کی نماز۔ حوالہ جات قرآن سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 84، سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 41۔ قرآنک ریفرنس 9/84 and 24/41۔ سو جہاں صلاۃ کے معنی نماز کے ہیں، وہاں ہم نے نہ صرف ماضی میں نماز قائم کی بلکہ حال میں بھی اس کا عملی نمونہ، ثمرہ اور تأویلی حکمت ہمارے مذہب میں موجود ہے۔ اور جہاں صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں تو ہم اس کے لیے ہمیشہ جماعت خانہ میں دعا پڑھتے ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ جس طرح صلاۃ کے معنی میں نماز بھی ہے اور دعا بھی، اسی طرح وہ عبادت و بندگی جو ہم جماعت خانے میں کرتے ہیں، اگر ایک اعتبار سے دعا ہے تو دوسرے اعتبار سے نماز ہے، کیونکہ اس میں نماز کی روح اور غرض غایت پوری طرح سے موجود ہے۔ اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے ملاحظہ ہو کتاب گلستان حدیث از مولانا محمد جعفر شاہ پھلواروی۔ جواب ب، نماز کی روح اور مقصد کب تک قائم رہ سکتا ہے؟ اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 قرآنک ریفرنس 2/239 میں بغور دیکھا جائے، اور اس ارشاد کا ترجمہ یہ ہے: پھر اگر تم کو اندیشہ ہو تو کھڑے کھڑے یعنی چلتے چلتے یا سواری پر چڑھے چڑھے نماز پڑھ لیا کرو۔ اب اس صورت میں ظاہر ہے کہ نماز کی اصلیت و حقیقت اور مقصد اپنی جگہ پر قائم ہے، باوجود اس کے کہ نماز کے تقریباً سب ظاہری آداب ساقط ہو گئے، کیونکہ پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر جاتے ہوئے نماز پڑھنے میں نہ تو قبلے کی شرط پوری ہو سکتی ہے اور نہ رکوع و سجود وغیرہ کی، اور ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نماز خوف ہے، جو کہا جا سکتا ہے کہ یہ حالت مجبوری ہے، لیکن یہ دراصل جبر نہیں ہے بلکہ دین میں آسانی کی ایک صورت ہے، اور یہ اس حقیقت کا ثبوت بھی ہے
کہ نماز کئی قسم کی ہے، اور ان تمام قسموں میں جو اصل حصہ ہے وہ دعا اور ذکر الہی ہے، جس میں عبادت کی روح اور حصول مقصد کا جوہر پنہان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز خوف میں وہ تمام چیزیں اٹھائی گئی ہیں جن کے بغیر بھی نماز کی روح اور مقصد برقرار رہ سکتا ہے۔ اب ایسی نماز کی صورت تقریباً دعا، تسبیح اور ذکر الہی کی سی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جماعت خانے کی عبادت نہ صرف دعا ہی ہے بلکہ وہ ایک طرح کی نماز بھی ہے۔ یہ حقیقت ہمیشہ کے لیے پیش نظر رہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے حق میں آسانی و سہولت چاہتا ہے، دشواری و سختی نہیں چاہتا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185، قرآنک ریفرنس 2/185۔ مگر اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حق تعالی ہمارے واسطے آسانیاں اور سہولتیں مہیا کر دینا چاہتا ہے اور دینی احکام میں کوئی دشواری نہیں چاہتا، تو اس کی مشیت و قدرت کے ظہور فعل کے لیے کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ اور ایسی عظیم رحمت کے حصول کے لیے بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب بھی خود قرآن پاک ہی سے ملتا ہے، اور وہ اس فرمان خداوندی میں ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 4، قرآنک ریفرنس 65/4۔ اور جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ آپ بھول نہ جائیں کہ یہ ارشاد زمانہ نبوت کا ہے، اور اس میں یہ بشارت ہے کہ جو لوگ دینی احکام کی بجا آوری میں خوف خدا اور تقوی کو ملحوظ نظر رکھیں، ان کو آگے چل کر دین میں آسانیاں اور سہولتیں مہیا کر دی جائیں گی، کیونکہ عبادات و معاملات میں جہاں دشواری اور ریاضت و محنت ہے، اس کا مقصد سوائے تقوی کے کچھ بھی نہیں، اور تقوی سب کچھ ہے۔ اسی مقصد کے تشریح اور وضاحت کے طور پر فرمایا گیا، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 7، قرآنک ریفرنس 65/7۔ خدا عنقریب ہی دشواری کے بعد آسانی پیدا کرے گا، یعنی شریعت کے باطن سے طریقت اور طریقت کے باطن سے حقیقت ظاہر کر دے گا، اور تنزیل کے بعد تأویل کی حکمتوں سے روشناس کرے گا، کیونکہ سب سے بڑی آسانی یہی ہے، اور اس کی دلیل وہ چھوٹی چھوٹی آسانیاں ہیں جن کا تجربہ ہر نیک مسلمان اپنی روزمرہ کی زندگی میں کر سکتا ہے۔ مثلا ہر قسم کی عبادت و ریاضت کی بجا آوری اور پابندی کے سلسلے میں دشواری کے بعد اللہ تعالی کی مدد و یاری سے آسانی کا احساس ہو جانا، رفتہ رفتہ نیکی اور تقوی کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ رہنا وغیرہ۔ جواب: جیم، مجھے پھلواری صاحب کی اکثر باتیں بہت ہی پسند ہیں،
وہ اپنی کتاب گلستان حدیث کے صفحہ نمبر 5 پر چند کلمات نماز کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ ہم لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ایک بندھی ٹکی سی چیز ہے جس کے کلمات معین اور حرکات مقرر ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ نماز کا بہترین طریقہ ادا وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ دوسرے طریقے غلط ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر بھی نماز ادا کرتے تھے ان کے طریقے خواہ مختلف ہوں لیکن تھی وہ سب ہی نماز۔ ان کی شکلیں جداگانہ تھیں لیکن روح سب کی ایک ہی تھی، اور دراصل مطلوب و مقصود ہی روح ہے، نہ کہ کوئی مخصوص شکل۔ یہ نماز جب با جماعت ادا کی جائے تو نظم و ضبط اور ڈسپلن کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ سب کی نماز میں یکسانی ہو، لیکن انفرادی نماز میں اگر ذوق و شوق عام انداز ادا پر غالب آ جائے تو وہ کوئی نقصان کا سبب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو جماعت کے اندر بھی معمولی اختلاف مضر نہیں ہوتا۔ اس حقیقت بیانی کے بعد اور کوئی چیز قابل ذکر نہیں رہتی۔ مرد عورت کی یکجا عبادت۔ سوال نمبر 8 پوچھا گیا ہے کہ جماعت خانے میں مرد عورت ایک ساتھ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ جواب: الف، تم وہ قرآنی آیت دکھاؤ یا پڑھ کر سناؤ جس میں فرمایا گیا ہو کہ ایسا کرنا حرام ہے یا ممنوع ہے یا مکروہ ہے، یا یہ ثابت کرو کہ رسول اللہ کے عہد مبارک میں مسلمان عورتیں مسجد میں نہیں جاتی تھیں۔ جواب ب، اسلام کے آداب و ارکان صرف مردوں ہی کے لیے نہیں، خواتین کے لیے بھی ہیں۔ جو لوگ عورت کو مقام عبادت سے دور اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی موجودگی کے سبب سے نفس انسانی کی سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ درست نہیں، کیونکہ عبادت میں خلل صرف عورت کی وجہ سے نہیں پڑتا، بلکہ اس کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جن کا مجموعی علاج مجاہدہ نفس اور تقوی ہے، یعنی نفس امارہ کے خلاف جہاد کرتے ہوئے پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، نہ کہ کسی ایک چیز کو یا چند چیزوں کو اس دنیا سے خارج کر دینا۔ درجات اسلام از قلم علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی۔ دین اسلام صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر طویل راستے کی چند منزلیں ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ راہ اسلام کی 4 منزلیں ہیں جن کے نام ہیں شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ ہم ان 4 منزلوں کو 4 درجات بھی کہہ سکتے ہیں، مگر یہاں یہ اصول ہمیشہ کے لیے یاد رہے کہ ان میں سے ہر درجے میں دوسرے 3 درجوں کے اجزاء بھی کم و بیش شامل ہیں۔ مثال کے طور پر جس منزل میں حقیقت ہے اس میں خالص حقیقت نہیں ہو سکتی ہے، لہذا ایک اندازے کے مطابق حقیقت میں 20% شریعت، 25% طریقت، 30% حقیقت اور 25% معرفت کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہی مثال باقی 3 درجوں کی بھی ہے۔ اس مطلب کو درج ذیل نقشے میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اجزائے چہارگانہ۔ نمبر 1، منزل شریعت، شریعت 40%، طریقت 25%، حقیقت 20% اور معرفت 15%۔
مجموعہ 100۔ نمبر 2، منزل طریقت، شریعت 25%، طریقت 30%، حقیقت 25% اور معرفت 20%، مجموعہ 100۔ نمبر 3، حقیقت، شریعت 20%، طریقت 25%، حقیقت 30% اور معرفت 25%، مجموعہ 100۔ نمبر 4، منزل معرفت، شریعت 15%، طریقت 20%، حقیقت 25% اور معرفت 40%، مجموعہ 100۔